زمانے میں مسلمان یوں سمجھتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے اسباب دے دیے تو گویا اللہ تعالیٰ نے میرے کام کا ہونا طے کر دیا۔ سنو توجہ سے بات، لوگ اسباب کے مہیا ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں جن کے پاس اسباب نہیں وہ ناکام ہیں اور جن کے پاس اسباب ہیں وہ کامیاب ہیں۔ میں سچی بتاؤں، اس زمانے میں مسلمان جتنا مایوس ہو رہا صرف اس لیے کہ اسباب غیروں کے ہاتھ میں دیکھ کر یوں سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں۔ جس قسم کے لوگوں کے پاس بھی جیسے اسباب دیکھتا ہے یوں سمجھ لیتا ہے بس یہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں۔ پھر یہ اپنی کامیابی کے لیے ان لوگوں سے ان اسباب کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنو تو صحیح، کیسی عجیب بات ہے۔ پہلے مسلمان نے یہ غلطی کی کہ اس نے یہ سمجھا کہ اسباب کا مہیا ہونا کامیابی ہے، اسباب کا مہیا ہونا کامیابی ہے۔ پہلے غلطی تو یہ کی، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب دے دیے تو اللہ نے کامیابی چاہ لی۔ ارے سنو تو صحیح، سلیمان علیہ السلام جیسے اسباب کس کو ملے ہوں گے؟ کس کو ملے ہوں گے؟ سلیمان علیہ السلام جیسے اسباب کس کو ملے ہوں گے؟ اس زمانے میں کوئی مثال پیش کر نہیں سکتا ان جیسی بادشاہت کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے اسباب دے دیے تو گویا اللہ نے کامیابی چاہ لی، حالانکہ اللہ رب العزت اسباب جو عطا فرماتے ہیں وہ کامیاب کرنے کے لیے نہیں عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کامیابی کے لیے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب ضرورت کے لیے بھی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب صرف اس لیے دیتے ہیں، چاہے وہ نبی کو دیں، چاہے وہ ولی کو دیں، وہ صحابی کو دیں، وہ اس زمانے میں عام مسلمانوں کو دیں، اللہ تعالیٰ اسباب صرف آزمائش کے لیے دیتے ہیں، صرف آزمائش کے لیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان اسباب میں تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے مسلمان کو اسباب ملنے کی سوائے اس لیے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ کفار کو اسباب دیتے ہیں ان کو مطمئن رکھنے کے لیے۔ اس لیے کافروں کے پاس جو اسباب ہیں وہ کافروں کے اطمینان کے لیے ہیں، وہ کافروں کے اطمینان کے لیے ہیں۔ مسلمان کے اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہیں۔ مسلمان کے جو اسباب ہیں وہ عمل کے امتحان کے لیے ہیں۔ ارے توجہ سے بات سننا، مسلمان کے پاس جو اسباب ہیں وہ عملی امتحان کے لیے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے دنیا کو اسباب سے اور دنیا کو مختلف چیزوں سے اس لیے بھرا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ کفار کے بعد جو اسباب ہیں وہ ان کے اطمینان کے لیے ہیں۔ اب اندازہ کرو، جب اسباب کفار کے اطمینان کے لیے ہیں تو مسلمان ان اسباب سے مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح، جب مسلمان کے اپنے اسباب بھی اطمینان کے لیے نہیں تو مسلمان کو غیروں کے اسباب سے اطمینان کہاں مل سکتا ہے؟ جب مسلمان کے اپنے اسباب بھی اطمینان کے لیے نہیں ہیں، ہماری بات توجہ چاہتی ہے، جب مسلمان کے اپنے بعض جو اسباب ہیں وہ بھی اس کے اطمینان کے لیے نہیں ہیں تو پھر مسلمان جو اسباب غیروں کے پاس ہیں ان اسباب سے مسلمان مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جب مسلمان یہ دیکھ لیتا ہے کہ اسباب میں کامیابی ہے تو پھر یہ غیروں سے ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، غیروں سے ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں چاہتا ہے جو اسباب ان کے پاس ہیں اگر وہ اسباب ہمیں مل گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ غیروں کو ان کے اسباب میں
غیروں کو ان کے اسباب میں کامیابی کی نظر سے دیکھ رہا۔ جس ملک میں، جس علاقے میں، جس زمانے میں بھی مسلمان غیروں کو ان کے اسباب میں کامیاب سمجھے گا، مسلمان ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مسلمان ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ چاہے گا یہ اسباب مجھے مل جائیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں کی شکایت یہ ہے کہ سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے، سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے۔ کاش یہ اسباب ہمیں بھی مل جاتے تاکہ ہم غالب آ جاتے۔ سوچو تو صحیح، مسلمان کی تمنا ہے یہ کہ سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے، ہمیں بھی اسباب مل جاتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ بس جو شخص غیروں کو ان کے اسباب میں کامیابی کی نظر سے دیکھے گا، وہ ان کے اسباب کو حاصل کیے بغیر نہ رہے گا، اور جو مسلمان غیروں کو ان کے اسباب میں یوں سوچے گا کہ اگر یہ ایمان اور اسلام پر نہ آئے تو ان کی جو ہمیشہ کی ناکامی ہے وہ ان کی اس وقتی کامیابی کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے، کتنی خطرناک ہے، خود بخود دل یہ کہے گا کہ نہیں، یہ کامیاب نہیں ہیں، یہ بہت ناکامی میں ہیں، ہمیں چاہیے بجائے ان کے اسباب کے حریص ہونے کے انہیں ہمیشہ کامیابی کے اسباب پر لاویں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، اس زمانے مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش جو اسباب ان کے پاس ہیں اسباب ہمیں مل جاتے۔ کیا بتاؤں، اس زمانے میں بھی مسلمان غیروں کے اسباب کے متمنی ہیں، جیسے قارون کے مال اور اسباب کے اس زمانے کے مسلمان کمزور ایمان والے وہ تمنا کرتے تھے، وہ تمنا کرتے تھے۔ اس کے ملک و مال کو دیکھا، اس کے اسباب کو دیکھا تو تمنا کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس ہی وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ کیونکہ نتیجہ دیکھے بغیر اور کفر کا انجام دیکھے بغیر جب مسلمان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی تو وہ غیروں کو کامیابی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب مسلمان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی تو وہ غیروں کو کامیابی کی نظر سے دیکھتا ہے، حالانکہ اگر ان کے انجام کو غور کرے تو ان کی دنیا سے پناہ چاہے گا، تو وہ تمنا کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جیسے زمانے کے مسلمان تمنا کرتے ہیں کہ سب کچھ انہیں ملا ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کا تذکرہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ باغات میں، محلات میں اور ناز و نعمتوں میں، اور آپ اللہ کے نبی سید الانبیاء، آپ کے گھر کا ساز و سامان جو کچھ ہے میں دیکھ رہا، ایک طرف بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے، ایک کونے میں کچھ جو پڑے ہوئے ہیں، آپ کا بدن بھی ایسے موٹے ٹاٹ پر ہے جس کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آپ اٹھ کر بیٹھے اور دونوں موڑے عمر کے پکڑ کے ہلائے، فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں ہے۔ فرمایا اولئک عجلت لهم طیباتہم، اللہ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے اور جتنا ہے اگر اس سے بھی زیادہ ان کے پاس ہو تب بھی یہ سب آخرت کے اعتبار سے ٹوٹے میں اور نقصان میں ہیں اور واقعی قابل رحم ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم قابل رحم ہیں،
کیا بتاؤں، جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا مدد آئے گی نہیں. جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا مدد آئے گی نہیں. جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا اللہ کی مدد آئے گی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم اس کو کہتے ہیں، مظلوم اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کی چاہت کو پورا کر دے، پھر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ ہے مظلوم. مظلوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کر دے پھر اس پر ظلم کیا جائے. صرف یہی ہے اللہ کی نظر میں مظلوم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انبیاء مظلوم ہیں، صحابہ مظلوم ہیں. انبیاء مظلوم ہیں، صحابہ مظلوم ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں یہ حالات اتنی ہی جلدی مدد لائیں گے، لیکن اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آتے ہیں اس میں باطل کی پکڑ نہیں ہوتی، اس میں باطل کی پکڑ نہیں ہوتی. مسلمان انتظار کرتا ہے کہ باطل کی پکڑ ہو ان حالات پر، کہ نہیں، باطل کی پکڑ اس وقت ہوگی جب مسلمان حکم پورا کر کے مظلوم بنے. اس لیے کہ اللہ کے احکام کو توڑ کر حالات میں پڑنے والا بھی ظالم ہے. اللہ کے احکام کو توڑ کر جو حالات آئیں گے وہ حالات جو آئیں گے وہ حالات مدد نہیں لائیں گے، وہ حالات مدد نہیں لائیں گے. دیکھو غور سے سنو. تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان غیروں کے مال اسباب کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، کیونکہ انجام سے واقف نہیں ہے، انجام سے واقف نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں باطل کی ناکامی مسلمانوں کو اس لیے دکھلائی تھی تاکہ تم ان کے انجام سے باخبر رہو، ورنہ جن کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ان کو دنیا میں اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے. سنو توجہ سے بات. اللہ تعالی باطل کو دنیا میں ہلاک کرتے ہیں مسلمانوں کو جگانے کے لیے. سنو توجہ سے بات. اللہ باطل کو دنیا میں ہلاک کرتے ہیں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ باطل کو ہلاک کرتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے تم اپنی کامیابی کو مت سوچنا، اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے جب وہ ان کے لیے ان کی کامیابی کے لیے نہیں ہے تمہاری کامیابی کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو سوچ کتنی آسان سی بات ہے. جو کچھ غیروں کے پاس ہے جب وہ ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو پھر مسلمان ان سے کامیابی کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ تو جب مسلمان باطل کے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان اس کی تمنا کرنے لگتا ہے کاش جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہو. چنانچہ کمزور ایمان والوں نے تمنا کی یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. تو علماء نے کہا جنہیں اللہ نے علم دیا تھا، جنہیں اللہ کے وعدوں کا یقین تھا، انہوں نے کہا ویلکم، ارے ہلاکت ہو تمہاری، تم یہ کیا تمنا کر رہے؟ اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا جو اجر ہے اور عمل پر جو وعدے ہیں وہ اس کی مالیت، اس کی حکومت سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. لیکن سمجھ میں نہ آئی. جیسے اس زمانے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے دین اپنی جگہ ہے لیکن اصل تو دنیا ہے، اس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جب قارون کو اس کے مال کے ساتھ دھسایا تو کل جو تمنا کر رہے تھے نا
کل جو لوگ تمنا کر رہے تھے کاش ہمارے پاس وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی ہلاک کیے جاتے، ہم بھی دھسائے جاتے۔ سوچو تو صحیح، کل تو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے احسان اس پر کیا ہے، آج کہہ رہے ہیں اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا۔ سوچو تو صحیح، انجام کو دیکھ کر آدمی کے اندر کتنی سمجھ عقل آ جاتی ہے، اس کے انجام کو دیکھ کر کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی دھسائے جاتے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے مسلمان اس امید اور کوشش میں ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں کیسے آ جائے، حالانکہ جو کچھ ان کے پاس ہے جب ان کی کامیابی کے لیے نہیں تو پھر مسلمان اس سے کامیابی کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اسباب نبی کے ہاتھ میں ہوں یا صحابی کے ہاتھ میں ہوں یا ولی کے ہاتھ میں ہوں یا اس زمانے میں عام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں، یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں، یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں، یہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آزمایا، خوب اسباب دیے، اعلیٰ نسل کی بیویاں سلیمان علیہ السلام کو خیال یہ ہوا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں۔ 100 عورتیں صحبت کی، 100 میں سے ایک عورت کو حمل ٹھہرا، 99 عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا۔ اول تو یہ دیکھ لو کہ 100 عورتوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے اللہ نے ضائع کر دیا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ اگر تم کسی کام میں 1% کامیاب ہو جاؤ تو وہ 1% کامیابی بھی ہمارے قبضے میں ہے، ہم جب چاہیں گے ناکام کر دیں گے، وہ تو بھائی آدمی پریشان جب ہوتا ہے جب وہ کامیابی اور ناکامی کو اللہ کے غیر میں تصور کر لیتا ہے، اللہ کے غیر میں تصور کر لیتا ہے۔ اس لیے بات ذہن میں رہے سب کے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت کائنات کے نقشوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے اس کی رضا جو ہے اور ایمان والوں کے چاہت کے مطابق فیصلوں کا ہونا ہے، اس کا تعلق محض اللہ کے احکام سے ہے، اسباب سے نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ناکامی کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، حالانکہ خیر کا ارادہ ہے، لیکن سمجھ گئے